السلام علیکم ناظرین کرام، طب داستان لائٹ چینل پر خوش آمدید۔ ناظرین کرام، کوروش اور خان سیریز کی کس نمبر 8 کا دوسرا دھماکے دار ٹریلر بھی ریلیز ہو چکا ہے۔ ٹریلر میں وہی مناظر دوبارہ دکھائے گئے ہیں جہاں فلاویوس نے ہیکٹر کے سامنے اورحان بے کو پیش کیا تھا، لیکن اب حالات بدل چکے ہیں۔ ہیکٹر نے فلاویوس کو حکم دیا ہے کہ اورحان بے کا سر قلم کر دو۔ ناظرین کرام، فلاویوس تلوار لے کر اورحان بے کے سر پر کھڑا ہے۔ اسی کے ساتھ ناظرین کرام، جیسا کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا، اب نئے ٹریلر میں اسپورچا خاتون کی انٹری بھی ہو چکی ہے۔ اب وہ کس طرح اورحان بے کی مدد کرے گی، یہ تو آگے آنے والی ایپیسوڈ میں پتہ چلے گا۔ خیر، بات کرتے ہیں سوغوت پر حملے کی۔ ناظرین کرام، آنے والے ایپیسوڈ میں دشمن سوغوت پر حملہ نہیں کریں گے، بلکہ سوغوت کے اندر ہی چھپ جائیں گے۔ وہ کسی گھر، چرچ یا خفیہ مقام پر چھپے ہوں گے۔ ان کی قیادت ڈیفنے کرے گی، جو خود کو نیلوفر خاتون کی بہن بتاتی ہے۔ ان کا اصل مقصد سوغوت کو تباہ کرنا اور وہاں کی روشنی بجھانا ہے، لیکن علاؤالدین بے کو کسی طرح اس بات کی خبر ہو جائے گی کہ معبد کے سرما سوغوت میں موجود ہیں۔ اسی لیے آنے والی ایپیسوڈ میں علاؤالدین بے، فاطمہ خاتون، یگت اور ان کے سپاہی ان غداروں کے ٹھکانوں کو تباہ کر دیں گے۔ جہاں یہ چھپے ہوں گے، اس جگہ کو بھی تباہ کر دیا جائے گا اور تمام معبد کے سرما مار دیے جائیں گے۔ ناظرین کرام، ٹریلر میں ڈیفنے کہتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، یہ ہمارے ٹھکانے تک کیسے پہنچ گئے؟ یہی وہ لمحہ ہے جب اورحان بے کی منصوبہ بندی ظاہر ہو گئی۔ اورحان بے کو پہلے ہی ڈیفنے پر شک تھا، اسی لیے اس نے کارا خلیل اور اپنے سپاہیوں کو اس کے پیچھے لگا رکھا تھا۔ یوں آنے والی ایپیسوڈ میں اورحان بے کو یقین ہو جائے گا کہ ڈیفنے ہی غدار ہے اور اس کا تعلق معبد کے سرما سے ہے۔ نتیجتاً علاؤالدین بے اور فاطمہ خاتون مل کر ان کا خفیہ ٹھکانہ تباہ کر دیں گے۔ ناظرین کرام، ڈیفنے آنے والی ایپیسوڈ میں ہیکٹر کو یہ بھی بتائے گی کہ شہنشاہ کہاں پر موجود ہے۔ اس اطلاع پر ہیکٹر کے لوگ شہنشاہ کو اغوا کر لیں گے۔ ادھر اورحان بے کو شک ہوگا کہ ان کے درمیان کوئی غدار موجود ہے اور بہت جلد ڈیفنے کی حقیقت سب کے سامنے آ جائے گی۔ ناظرین کرام، اورحان بے اپنے تمام سرداروں کے ساتھ آرموڈیوس قلعے پر قبضہ کر لیں گے۔ وہاں کئی قبیلے کے پرچم لہرا جائیں گے۔ اسی قلعے میں شہزادی اسپورچا کی انٹری ہوگی۔ وہ قلعے کا منظر دیکھ کر حیران بھی ہوگی اور غصے میں بھی آ جائے گی، کیونکہ وہ اس وقت اورحان بے کو اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتی ہے۔ وہ غصے میں کہے گی، مجھے میرا باپ چاہیے۔ اس کا باپ وہی شہنشاہ ہے جسے پچھلے ایپیسوڈ میں تیر لگا تھا اور اورحان بے نے اسے غار میں پناہ دی تھی، لیکن اسپورچا کے آنے سے پہلے ہی شہنشاہ کو معبد کے سرما اغوا کر چکے ہوں گے۔ اورحان بے اسے کہے گا، تم کئی قبیلے جاؤ اور تمہارے والد کو جلد تم تک پہنچا دیا جائے گا۔ ناظرین کرام، کئی قبیلے میں اسپورچا خاتون ہولوفرا سے بات کرتی ہوئی دکھائی جائیں گی۔ ہولوفرا اسے کہے گی کہ اگر اورحان بے نہ ہوتا تو تم اپنے باپ کو کھو چکی ہوتی۔ اسپورچا جواب دے گی، اگر ایسا ہوتا تو تمہارا پورا قبیلہ بھی خون میں نہا جاتا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسپورچا خاتون کے پاس اپنی طاقتور فوج موجود ہے اور وہ لڑنے میں بھی ماہر ہے۔ فی الحال وہ اورحان بے سے سخت نفرت کرتی ہیں۔ اگر اورحان بے شہنشاہ کو زندہ بچا لے تو دونوں کے درمیان تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں، لیکن اگر شہنشاہ مارا گیا تو اسپورچا اور اورحان بے کے تعلقات مزید خراب ہو جائیں گے۔ ناظرین کرام، اب آتے ہیں فلاویوس اور اورحان بے کی چال پر۔ فلاویوس بظاہر اورحان بے کو مارنے جا رہا ہے، لیکن اصل میں وہ ایک منصوبے کے تحت کام کر رہا ہے۔ ہیکٹر کو پہلے ہی شک ہو جاتا ہے کہ فلاویوس اورحان بے کے ساتھ مل چکا ہے، اسی لیے وہ اسے حکم دیتا ہے کہ میرے سامنے اورحان بے کا سر قلم کرو۔ ٹریلر میں فلاویوس کو تلوار اٹھاتے ہوئے دیکھا گیا ہے، لیکن اسے وار کرتے نہیں دکھایا گیا، یعنی وہ اورحان بے کو نہیں مارے گا، بلکہ تلوار کا وار معبد کے سرما پر گرے گا۔ یوں اسی میدان میں اورحان بے اور فلاویوس کندھے سے کندھا ملا کر دشمنوں کے خلاف لڑتے دکھائی دیں گے۔ ٹیکفور ساروس بھی زندہ ہے۔ ٹریلر میں اسے اورحان بے کی قید میں دکھایا گیا ہے اور جیسا کہ پہلے بتایا گیا تھا، اورحان بے ہی اسے پکڑتا ہے۔ ساروس اورحان بے کو بتائے گا کہ ہیکٹر ہی معبد کے سرما کا اصل سردار ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ فلاویوس کو سچ بتائے کہ تمہارے والد کے قاتل عثمان بے نہیں بلکہ یہی معبد کے سرما ہیں۔
اگر ساروس یہ راز فاش کر دے تو فلاویوس خود اسے قتل کر دے گا۔ ناظرین کرام، اس پرچہ خاتون غداروں کی ایک بڑی فوج کو شکست دے کر آ رہی ہیں۔ وہ اپنے باپ کی بادشاہت کو بچانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ غداروں کو مقصد شہنشاہ کو قتل کر کے تخت پر قبضہ کرنا ہے۔ اگر شہنشاہ مارا گیا تو وہ اپنی مرضی کا حکمران تخت پر بٹھا دیں گے۔ تو ناظرین کرام، ایک اور اہم بات یہ ہے کہ آپ نے پچھلی قسطوں میں کانتورالی کا کردار دیکھا ہوگا، جو 2 تلواروں سے لڑتا ہے، بالکل بامسی بے کی طرح۔ مداحوں کو اس کا انداز بہت زیادہ پسند آیا تھا، لیکن پچھلے 2 اقساط میں وہ نظر نہیں آیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شوٹنگ کے دوران اسے چوٹ لگ گئی تھی۔ تازہ رپورٹس کے مطابق اب وہ بہتر محسوس کر رہا ہے۔ ناظرین کرام، کانتورالی نے صرف چند قسطوں کے لیے بریک لی تھی۔ بہت جلد وہ دوبارہ سیریز میں واپس آ جائیں گے اور اپنی 2 تلواروں کے ساتھ ناظرین کو دوبارہ اپنی طرف متوجہ کریں گے۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آپ کو آج کی ہماری ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔